بزرگان محترم، استخارہ کے تعلق سے ہی گزشتہ کل کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ ہے یہ بات واضح زمانے پر، ہے یہ بات واضح زمانے پر، نہیں ہوں شرمندہ اسے بتانے پر، کہ نہیں کرتے ہم بھروسہ تارے پر، یعنی ستارے پر۔ ہے نا کچھ لوگ دنیا میں کہ جو ستارے پر بھروسہ کرتے ہیں اس سے فال نکالتے ہیں، تو کہ نہیں کرتے ہم بھروسہ تارے پر، رکھتے ہیں بھروسہ ہم استخارے پر، رکھتے ہیں بھروسہ ہم استخارے پر، کہتے جسے استخارہ ہے، کہتے جسے استخارہ ہے، یہ عمل بڑا ہی پیارا ہے، لیتا اس سے مومن خدا سے مدد ہے، لیتا اس سے مومن خدا سے مدد ہے، اس کی مستقل شریعت میں ایک صورت ہے یہ عمل آسان ہارڈ نہیں ہے یہ عمل آسان ہارڈ نہیں ہے، ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے الجھن دور ہو جاتی ہے، اس سے الجھن دور ہو جاتی ہے، اور دل کو حاصل کیفیت سرور ہو جاتی ہے۔ آخری مصرع ہے، اس سے تعلق مع اللہ میں آتی مضبوطی ہے، اس سے تعلق مع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس سے تعلق مع اللہ میں آتی مضبوطی ہے، اسلام کے ہر عمل میں سلام، کتنی خوبصورتی ہے۔ جو آخری مصرع ہے کہ تعلق مع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیا آتی ہے؟ مضبوطی۔ تو ایک بات یاد آئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان اہم امور میں استخارہ کرنے کا عادی ہے تو گویا وہ فرشتہ صفت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ فرشتہ صفت۔ کہ استخارہ کیا ہے؟ کہ ہر چیز، ہر بات جس میں ہمیں الجھن ہے، ہم مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ مدد کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ بہرحال کل میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا یا کسی چیز سے مسلمان کو روک دیا تو اس کے بدلے میں اس کا متبادل کوئی دیا ہے۔ استخارہ یہ نعمت کس کے بدلے میں ملی؟ کس عمل سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اور جب اس سے روکا تو اس کے بدلے میں استخارہ کی دولت اور استخارہ کی نعمت مسلمانوں کو دے دی۔ قرآن کریم میں ہے 7ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں بھی اشارہ ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ یہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ کعبۃ اللہ میں جا کر یہ عمل کرتے تھے، اور کچھ لوگ کعبۃ اللہ سے باہر بھی یہ عمل کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ حضرت آپ بیت اللہ میں تشریف لے جائیں، تو آقا نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک مشرکین جو شرک کے کام انجام دیتے تھے اور وہ چیزیں اندر رکھی ہے اس کو بیت اللہ سے باہر نہ نکال لیا جائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 بت نکالے گئے اندر سے، اور بھی تھے لیکن 2 بت تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے نام کا اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کا۔ ایک کے ہاتھ میں انہوں نے دے رکھا تھا تیر، اس پر لکھا ہوا تھا نعم، ہاں، یس، اوکے، اور دوسرا جو تھا اس کے اوپر لکھا تھا لا، نہیں، نو۔ خاص طور سے مشرکین کچھ کاموں میں، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر نکاح کرنا ہوتا کسی کو، یا سفر کرنا ہوتا، یا پھر تجارت کرنی ہوتی، یا کسی سے لین دین کرنا ہوتا، خرید و فروخت، بیع، تو یہ ایسے کام تھے کہ یہ لوگ اس کو انجام نہیں دیتے تھے جب تک کہ فال نہ نکالے۔ فال یعنی کیا مطلب؟ وہ 3 تیر جو ہیں اس کو ڈالتے، ایک میں تو یس لکھا ہے، ایک میں نو لکھا ہے، نام لکھا ہے، لا لکھا ہے، اور ایک ویسے ہی ہوتا تھا۔ یہ کھیل آپ نے اسماعیل بھائی ہو سکتا ہے بچپن میں کھیلا بھی ہو، یعنی اس طرح کا نہیں، لیکن ہم کیا کرتے تھے، ہے نا، چٹھی کے اندر وہ نام لکھتے تھے تو ایک یا ایک سے زائد ایمٹی ہوتی تھی، اس میں کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، اور ایک میں ہاشم بھائی کا نام لکھا ہے، ایک میں شبیر چچا کا نام لکھا ہے، میرا نام لکھا ہے، نورانی بھائی کا، حافظ امتیاز کا، تو اس طرح نام لکھا ہوتا ہے کہ بھائی کس کا ہے۔ تو خیر ہماری تو وہ نیت نہیں ہوتی تھی، لیکن خالی بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہم تو مشرکین مکہ جس نیت سے کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا بہرحال میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئے، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ اسے میں بھیجا آرام سے، بھیجا آرام۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو مشرکین مکہ ایسا ہی کرتے تھے۔ اب ڈالا، اگر نام لکھا ہوا نکل آیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نکاح کر لینا ہے، تجارت شروع کر لینی ہے، سفر چلے جانا ہے۔ اگر اس کا الٹا نکل آیا لا، نو، تو نکاح نہیں کرتے کہ اس سے نہیں کرنا ہے، تجارت نہیں کرنی ہے، سفر نہیں کرنا ہے۔ کب تک نہیں کرنا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سال تک وہ ٹھہرے رہتے تھے۔ نورانی بھائی کتنا عرصہ؟ 1 ایئر، 1 سال تک وہ اس کام سے جس کے لیے انہوں نے فال نکالا ہوتا وہ رکے رہتے، اور 1 سال بعد واپس یہی کام کرتے۔ ایک تو یہ تھا اس زمانے میں، یہ بیت اللہ میں بھی کرتے اور کچھ اپنے اعتبار سے اپنے مقام پر بھی کرتے تھے، اپنے مکان پر بھی کرتے تھے۔ دوسرا جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے، طیرہ، طیر، یہ پرندے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں طیر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دوسرا یہی کام کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، خوش بختی ہے کہ نیک بختی ہے۔ تو کوئی پرندہ بیٹھا ہے درخت پر، تو اب کیا کرتے؟
اس کو اڑاتے درخت پر سے اور برابر واچ کرتے تھے، اپنی نگاہ پرندے پر جمائے رکھتے تھے اور اس کو اڑایا درخت کی شاخ پر سے، ٹہنی پر سے، برانچ پر سے، اور اگر وہ اڑ کر سیدھی طرف گیا تو حشیم بھائی کیا کرتے تھے؟ وہ کر لیتے تھے کام کہ یہ کام کیا کرنا ہے، انجام دینا ہے، اچھا ہے۔ اور پرندے کو اڑایا انہوں نے درخت پر سے، اور پرندہ اڑا، اور پرندہ اڑ کر رائٹ سائڈ میں نہیں گیا بلکہ لیفٹ سائڈ میں گیا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کام میں بدبختی ہے، اس کام میں نحوست ہے، یہ کام منحوس ہے، اور وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ ارے بھئی یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پرندہ ہے، اس کی مرضی، کبھی سیدھی طرف اڑ جائے گا، کبھی اڑتی طرف جو ہے وہ الٹی طرف اڑے گا، لیفٹ ہینڈ کی طرف، لیکن اس سے اپنے کام سے رک جانا، اور یوں جیسے ہم وہ چٹھی ڈالتے تھے تو اسی طرح سے وہ تیر سے فال نکالتے تھے۔ ارے بھائی یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ کبھی یس آ گیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ کبھی نو آ گیا۔ اللہ بچائے مجھے اور آپ کو یہ دو باتیں جو میں نے آپ کو کہی نا، آج کا مسلمان بھی جس کا ایمان کمزور، جس کا عقیدہ کمزور، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا بڑا پیارا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان عمل میں کمزور ہوتا ہے، عملی طور پہ کمزور ہوتا ہے، وہ عملیات کی جانب ماہر ہوتا ہے۔ سمجھا حافظ امتیاز؟ میں پھر کہوں، بڑا پیارا جملہ ہے، سمجھنے لائق، کہ جو مسلمان عمل میں کمزور ہوتا ہے، اللہ نے جو بتایا، شریعت نے جو بتایا، حضور نے جو بتایا، عملی طور پر کمزور ہے، عقیدہ بھی کمزور، عمل بھی کمزور، تو پھر وہ کس طرف مائل ہو جاتا ہے؟ عملیات، عاملوں کی طرف۔ خود عامل نہیں ہے تو وہ عامل ہو کے ڈر جائے گا۔ عامل سمجھ رہے ہو نا؟ ماشاءاللہ آپ سب کامل ہو اشوک بھائی، عامل یعنی باپو، ہاں بالکل ڈھیڑوا سامان ہے بھائی عرش کہ بدھا نے سمجھ پڑی جائے ہوں باپو، تعویذ گنڈے والے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ دنیا میں یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کوئی موڑی لگتی ہی نہیں، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو نقصان تو ہوگا ہی نہیں۔ کم بخت بعض مرتبہ ہمیں کہتے ہیں کہ تعویذ جو ہے لکھنی ہے تو اس کا کیا نام ہے، وہ بہت مہنگا ملتا ہے، کیا کہتے ہیں، زعفران، ہاں تو کہ زعفران لے کر آنا، تو زعفران بھی ہمارے پاس منگواتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے۔ حضرت مولانا محمد سلیم دھورات صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سنایا تھا، مفہوم ہے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب گزر رہے تھے ایک جگہ سے، اور بارہا گزر ہوتا تھا ادھر سے، تو دیکھا تھا کہ وہ زمین چٹیل میدان تھی، کچھ عرصے بعد فرسٹ کلاس بنگلہ تیار تھا، ایک عرصے بعد جانا ہوا ادھر سے، تو دیکھا کہ تو خالی جگہ ہوتی ہے ان کے، خالی پلاٹ ہوتا ہے اسماعیل بھائی، تو کیا تو فرسٹ کلاس ان کے بنگلو تیار થઈ ગયો، تو پوچھا کہ کس کا ہے، کہ تھوڑا ٹائم تھی બાપુનું કામ ચાલુ કર લો ઘણા જાય કે ખૂબ ચાલ્યું રાત દિવસ દિન દુગની રાત
چگنی ترقی کی اس کام نے، تو فرسٹ کلاس بلڈنگ تیار ہو گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. جو ترجمہ جانتے ہیں اس کا، چوتھے پارے میں غالباً یہ آیت آئی ہے، تو ان کو لطف آئے گا کہ بالکل حضرت نے اس پہ فٹ بیٹھتی ہوئی بات کہی ہے کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وہاں اللہ نے تو عاملین کچھ اور معنی میں کہا ہے، حضرت نے یہاں مراد لیا باپو کو کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو بہرحال آج بھی کمزور عقیدہ ہوتا ہے، اور اللہ بچائے. عقیدہ آپ دیکھنا عام طور پر عورتوں کا مردوں سے کمزور ہوتا ہے. عورت اچھا، مرد پھر کیا ہوتا ہے؟ مرد تو مضبوط ہوتا ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ عورت کا عقیدہ کمزور اور مرد بیچارہ. بیرش بولو آگے، آپ کو لطف آئے گا. ہم سب تو ابھی تیری نہیں ہوئی ہے تو اس لیے تجھے پرابلم نہیں ہے. کس کے سامنے مضبوط؟ مرد چاہے کتنا مضبوط ہو، لیکن ہوم منسٹر اور فائنانس منسٹر تو یہاں وہ بھی وہی. ہمارے منظور بھائی پاکستان والے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہوم منسٹر تو عورتیں ہوا کرتی تھی، لیکن انگلینڈ میں آ کر دیکھا کہ فائنانس منسٹر بھی وہی ہوتی ہے. اب اس کے آگے اچھے اچھے مرد اللہ ماشاء اللہ ہمت ہار جاتے. પછી કોઈ જોઈ લે કે આ બાપુનતા જતા હોતા કે આ તો બિલકુલ તાવીઝમાં માને નહીં, બાપુમાં માને નહીં, આજે કોઈ જતા જોઈ લઈએ. પછી હવે ઇમ્પ્લાઇડ પૂછે કે નુરાની ભાઈ તમે તો નહીં માનતા હો એમ કે તમે આજે ગયા, એટલે શું કરે ઘરવાળી માને જ નહીં, એટલે આખો દાડો માથું ખાયા કરે એમ કે નહીં ખાવા દે, નહીં પીવા દે, ચેનથી રહેવા જ નહીં દે એમ કે શું કરે જવું પડ્યું એમ કે તો કે હવે જવું પડ્યું એમ. તો मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, हमारे जद्दे अमजद बाबा आदम भी औरत के आगे. सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना. यहां एक बात समझो, बात निकली है. मुफस्सिरीन भी बाज़ मरतबा बड़े गुल खिलाते हैं. अब यहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई एक दरख्त था जिससे करीब जाने को मना किया है, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिख दिया कि वो गेहूं था, गेहूं का दाना था. पता नहीं कहां से दूर की कौड़ी लेकर आए. मैंने एक चीज मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सारी चीजें सीखी. एक चीज मैंने सीखी, अगर आपने भी गौर किया हो, हजरत से ऐसे सवालात होते थे जिसका हदीस पाक में और कुरान करीम के अंदर सराहतन जिक्र नहीं है. हजरत फरमाते थे कि जब अल्लाह के नबी ने नहीं बताया तो हमको क्या मालूम. भाई था एक दरख्त, होगा जो भी दरख्त था, ये गेहूं कहां से लेकर आए. अभी कुछ अरसा पहले यहां फजर बाद बयान हुआ था एक मौलाना का, तो उन्होंने भी गेहूं लिया था अभी कुछ अरसा पहले हमारी मस्जिद में, तो उन्होंने भी गेहूं बयान किया. तो मैं विचार की तो मैं क्या घेर जी ने घऊंनी रोटी खवड़ावे हैं सभी चाचा ने. मैं क्या घऊंनी रोटी खवाड़ता ने केम मारो मौको नहीं मळ्यो. मैं क्या चालो के मौको मळे पाछो तो केवा कि भाई गेहूं की बात कहां लाया. इसी तरह आदमी बिदात की तरफ और इन चीजों में फिर माइल हो जाता है, धीरे धीरे सब अपनी तरफ से ईजाद करने का. नहीं है. एक दिन हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हजरत गीबत करते हैं तो कितना गुनाह होता है. ये पूछा साहिल ने यहाँ पैसेज में कि हजरत गीबत करते हैं तो कितना गुनाह होता है. तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई तराजू में तोल के तो नहीं बताया. कि मैं कैसे आपको बताऊं तोल कर, है नूरानी भाई, कि कितना जो है वो गुनाह. भाई है गीबत गुनाह है, गुनाह है. और ताबीर कितनी सख्त है कि मुर्दार भाई का गोश्त. अब तुझे क्या पड़ी है ये जानने की कि भाई कितना वजन का हो.
اتنی سخت تعبیر دی. ایک تو بھائی کا گوشت اور پھر وہ بھی کیسا؟ مردار. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن، اور اللہ نے آگے فرما دیا فکرہتموہ. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ فکرہتموہ، کہ اگر تمہارے اندر فطرت سلیمہ ہے تو تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اس عمل کو. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان بھی کمزور عقیدہ ہو گیا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے، جیسے مشرکین مکہ وہ فال نکالتے تھے، تیر پھینکتے تھے. بعض لوگ قرآن شریف کو بند ہوگا یا کھلا ہے تو بند کریں گے، اور بند قرآن کو پھر کیا کریں گے؟ کھولیں گے. جس آیت پر پہلے نظر پڑی یا جس صفحے پر نظر پڑی تو پہلی لائن پہلی آیت، اگر وہ آیت رحمت ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرو، اور اگر وہ آیت غضب ہے تو رک جاتے کہ یہ کام نہیں کرنے کا. یہ کام کیا ہے؟ یہ منحوس ہے کہ یہ کام نہیں کرنے کا. اجازت نہیں ہے شریعت میں اس کی کہ اس طرح قرآن کریم سے فال نکالنا. یا کوئی اور ڈھنگ ہوتا ہے کہ جس سے وہ متعین کرتے ہیں کون سا لیٹر ہے، کیا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. یہ بھی تو اسی طرح سے ہو گیا. ارے اللہ نے ہمیں استخارہ دیا ہے تو استخارہ کر. اور وقت رہا تو آپ کو بتاؤں گا. میں نے ابھی شروع میں کہا کہ ہے یہ عمل آسان، ہارڈ نہیں ہے، ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ڈرتے رہتے ہیں استخارہ کے اندر. استخارہ جو ہیں وہ دو قسم کا ہے، یاد رکھنا. عام طور پر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو بڑی لمبی چوڑی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، تو جانتے کہ اچھا تو اٹلی موٹی ایم کی دعا. حدیث میں 3 چھوٹی دعائیں بھی آئی ہے استخارہ کی. جیسے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو کیا نام ہے اس تسبیحات کا؟ زور سے. ہاں، تسبیحات فاطمی ہم لوگ کہتے ہیں نورانی بھائی. تسبیحات فاطمی یہ نہیں ہے. تسبیحات فاطمی حضور نے جو بتائی تھی اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اس کا نام فاطمی پڑا. وہ سونے سے پہلے کہ گھر کے کام کاج کر کے حضرت فاطمہ کیا ہو جاتی تھی؟ تھک جاتی تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جو بخاری شریف کی شرح ہے گائیڈ فتح الباری، اس میں کہ جو مسلمان مفہوم ہے پابندی سے سونے سے پہلے تسبیحات فاطمی پڑھے گا. دیکھیے یہ جتنے بھی فضائل ہیں نا اس میں پابندی ضروری ہے. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا، نہیں. تبھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا، تبھی وہ فضیلت حاصل ہوگی، تبھی وہ بینیفٹ حاصل ہوگا کہ ہم اس پہ کیا کریں؟ پابندی کریں. ہاں بہت مجبوری ہے، سخت بیمار ہیں، سخت مشغولی ہے، کچھ اور ہو گیا، الگ بات ہے. باقی یہ نہیں کہ جی چاہا تو کر لیا اور جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، پھر فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اسی روایت کے ذیل میں تسبیحات فاطمی کے کہ سونے سے پہلے مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا عمر رسیدہ، پابندی سے اس کو پڑھے گا انشاءاللہ دن بھر کے کاموں میں تھکان محسوس نہیں ہوگی. دن بھر کے کاموں میں تھکان محسوس نہیں ہوگی. انرجی ڈرنک میں پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بھائی ارش وہ کیا ہے انرجی ڈرنک، کیا نام ہے وہ پیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریڈ بول. ہاں ریڈ بول، ماشاء اللہ تو زور سے بول. تو ہاں ریڈ بول ایسی آواز ہونی چاہیے جیسے ہمارے مظہر کی ہے. ہاں مظہر نے مسئلہ کھول کے رکھ دیا. تو بہرحال وہ ریڈ بول صحیح بات ہے، تو وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ٹونک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
ہمدرد اور حکیم چچی وہاں سے جو ہے چیزیں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پابندی ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین ہے تو فرمایا کہ اسے تھکان محسوس نہیں ہوگی. لیکن میں اپنا حال بتا دوں ہے، میرا بھی عمل نہیں ہے، اللہ پہلے مجھے توفیق دے. ہاں تو نیت کرو آج سے ہم سب یہ عمل کریں گے انشاءاللہ پابندی سے، تو تھکان محسوس نہیں ہوگی. وہ تسبیحات فاطمی ہے. نماز کے بعد جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بھی بخاری شریف میں روایت ہے. یہ تسبیحات حضور نے غریب صحابہ کو بتلائی جب انہوں نے کہا تھا کہ حضور سے آ کر کہ مالدار لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں وہ ایک زائد کام کرتے ہیں مالدار صحابہ، وہ یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور ہم غریب ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے. تو حضور نے یہ تسبیح بتائی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تمہارے پاس مال دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، تم ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھا کرو، ان کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے، یعنی ثواب میں ان کے برابر ہو جاؤ گے. اب صحابہ نے کیا فرمایا؟ غریب صحابہ نے، اللہ کے رسول آپ نے یہ عمل بتایا نا، تو اب مالدار صحابہ کو مت بتائیے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا ہے، سیکریٹ رکھیے، مالدار صحابہ کو مت بتائیے. نبی تو ایسا کام نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا کہ نہیں اس پہ تو میں ایگری نہیں ہو سکتا، پرومس نہیں کر سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اگر ان کو معلوم ہو گیا وہ تو معلوم ہو ہی جاتا ہے. صحابہ ہماری طرح تو تھے ہی نہیں، سلام پھیرا کے بھاگے. ہماری مسجد نماز کے سلام کے بعد ایسے خالی ہوتی ہے، بقول حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے استبل میں سے گھوڑے چھوٹتے ہیں، ایسے لوگ بھاگتے ہیں. کبھی کوئی کام ہو، ایمرجنسی ہو، اپوائنٹمنٹ ہو، کوئی بیمار ہو، جنازہ ہو، کلیپٹن میں سمجھ لو اور جانا ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو فٹافٹ، ارے تسبیحات ہے نماز کے بعد ہیں اور دعا ہے. آپ امام کے ساتھ اگر قائل نہیں ہیں، لیکن ترمذی شریف کی روایت ہے کہ خود تو مانگنا ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ امام کے ساتھ اگر نہیں مانگتے مت مانگو، امام صاحب کے ساتھ آپ اپنے طور پر تو مانگو. لیکن بس وہ بھاگتے ہیں فٹافٹ فٹافٹ. وہ چودھری صاحب آج نہیں ہیں، کل مجھے بتا کے گئے کہ ڈیوزبری جا رہا ہوں، تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مول صاحب اتنا ان کے کہ نماز کے بعد ان کے وہ بھاگتے ہیں جلدی جلدی. میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، چیئر کے اوپر ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کچھ بیان کرو، کچھ بتاؤ. میں نے کہا انشاءاللہ بتائیں گے، موقع آیا تو واقعی ایسی بات ہے. وہ صحابہ تو بیٹھتے تھے، اسی لیے وہ غریب صحابہ بیٹھے رہے نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے. تو مالداروں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹھتے ہیں، کوئی تو وجہ ہے. تو مالدار صحابہ نے دیکھا، وہ سمجھ گئے اس سے کچھ سکون حاصل کرو نماز کے بعد، کچھ تسبیحات پڑھو. سنت مؤکدہ ہے اگر تو اس میں تو یہ ہے کہ پھر لمبی تسبیحات نہیں پڑھنی. سنت مؤکدہ یہ افضل ہے، تسبیحات نفل ہے. تو سنت مؤکدہ پہلے پڑھو، بعد میں یہ سب معمولات پورے کرو. ہاں کوئی عمر رسیدہ ہے، عمر والا ہے اور نماز پڑھ کے 4 رکعت 3 رکعت وہ تھک گیا ہے اور پھر کچھ آرام کرتا ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ تسبیحات پڑھ لے، وہ تھک جاتا ہے. باقی اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو پھر فٹافٹ جو ہے وہ بلا ضرورت بھاگنا نہیں چاہیے. اب ہم بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، ارے وہ تو اوپر جا کے معمولات کمرے میں پورے کرتے ہیں. ہاں ان کی دیکھا دیکھی ہم کو نہیں چلنے کا. وہ تو اللہ نے ان کو وہ قوت، وہ پاور دیا ہے کہ وہ یہاں نہیں پڑھیں گے، اوپر جا کے کمرے میں وہ سنت بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، تسبیحات سب کچھ کریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو آپ تو باجی نے پنچایت کروں. تو ہم آدھا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اٹھنے نہیں جائے، مولوی صاحب اٹھنے نہیں جائے، امام صاحب اٹھنے نہیں جائے. ارے وہ تو پھر کرتے ہیں، وہ سب پورے کرتے ہیں. تو اپنا دیکھ کہ پھر تجھ سے وہ ہوگا کہ نہیں. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، ایک عمل جان لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات بتائی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے دوسری، اس میں ایک
چھوٹا نصاب بھی ہے اور بڑا نصاب بھی، جیسے استخارہ بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی، اسی طریقے سے یہ تسبیحات چھوٹا نصاب بھی ہے اور بڑا نصاب بھی ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں ایک چھوٹا نصاب ہے، ایک بڑا نصاب، ایک چاندی کا نصاب ہے، ایک سونے کا جو ہے وہ نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہو، کیش بھی نہ ہو، سونا بھی نہ ہو، تو کیا نصاب ہے؟ 52.5 تولہ۔ کب؟ جب کچھ نہ ہو چاندی کے علاوہ، یہ چھوٹا نصاب ہے، آج کل کے اعتبار سے سستا ہے۔ اور کسی کے پاس چاندی نہ ہو، کیش رقم بھی نہ ہو، تجارت کا کوئی سامان نہ ہو، صرف سونا ہو، تو پھر وہ بڑا نصاب ہے۔ کتنے؟ 7.5 تولہ۔ استخارہ بھی دو ہیں، ایک چھوٹا استخارہ، ایک بڑا استخارہ، اور یہ حدیث میں آیا ہے یہ دعا چھوٹے استخارے کے بھی۔ اسی طرح تسبیحات دو طرح سے ہیں۔ بڑا نصاب تسبیحات کا وہ 100 ہے، یا تو 33 اور 34 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور دوسری روایت میں آیا یہ تینوں 33 سبحان اللہ 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، اللہ اکبر 33 ٹائم، اور اخیر میں 100 کا عدد سینکڑا پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، وہ آپ جانتے ہیں وہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا مفہوم ہے کسی کو جلدی ہو نماز کے بعد تو چھوٹی تسبیحات کا نصاب پورا کر لو۔ چھوٹا نصاب کیا ہے؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی ہیں؟ بیٹھو چھوٹا نصاب پورا کر کے جاؤ۔ کبھی ایمرجنسی ہے چھوٹا نصاب پورا کر لو۔ اور یہ تسبیحات بیٹھ کے ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایمرجنسی ہے چلتے چلتے پڑھو۔ سوز ہم جو ہے وہاں جائیں گے وہاں تک 30 مرتبہ ہو جائے گا کہ آرام سے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھو، یہ بھی بالکل صحیح روایت ہے، لیکن عام طور سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ایک بات اور یاد رکھو، فتاوی رحیمیہ میں ہے یہ بات، حضرت نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی تسبیحات تو پوری تھی یہ تو کہ میں نے اور જરાક પઢવાનું મન થાય વધારે તો 101 વખત 105 વખત 110 વખત નહીં۔ جہاں حضور نے جو چیز متعین کر دی، فکس کر دی کہ اسے اتنا ہی پڑھنا ہے تو پھر اتنا ہی، تبھی وہ پورا ثواب ملے گا۔ اب یہاں حضور کا فالو کرنا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہ 102 مرتبہ پڑھ لے، 110 مرتبہ پڑھ لے، 120۔ ہاں اس وقت میں اتنا ہی پڑھو، سینکڑا 100 مرتبہ یا 30 مرتبہ۔ پھر آپ جا رہے ہیں چلتے پھرتے آپ نے ذکر کیا اور پڑھتے رہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو ہم انٹینشنلی پڑھتے ہیں نیت کے ساتھ کہ حضور ایسا کرتے تھے نماز کے بعد، اس لیے ہم یہ تسبیح 33 ٹائم ہی پڑھیں گے، یہ 33 ٹائم ہی پڑھیں گے، یہ 33 ٹائم ہی پڑھیں گے، اور ایک اور ذکر یا ایک 34 ٹائم۔ تو یاد رکھو یہ۔ اسی طرح ابن قیم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، نماز پڑھو تو آنکھیں بند مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو، بعض لوگ سبھی جگہ یوں پڑھتے ہیں، کیوں؟ دیکھیں کہ آپ انہیں خشوع خضوع پیدا تھے، کیا پیدا ہو؟ خشوع خضوع پیدا۔ ہاں اگر کسی کی نظر جمتی ہی نہیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ بیچ میں سنت پڑھیں گے، ہم لوگ ادھر ہے تو سنت پڑھیں گے، آپ جتا ہو تو آپ نے بنداس એમ જોયા જ કરે، આપણને શરમ આવે હે અશફાકભાઈ? આપણે શરમના મારે નીચે નજર કરી લેવું પડે, પ્રત્યે અલ્લાહનો બંદો આપણને બરાબર જોઈ। નમાઝ પછી અગર એને પૂછો કે હસીમભાઈ અહીંયાથી ગયા તેલાડાવાળા ઉતા એમ કે નમાઝમાં આજે, તો કે ઉતા એમ કે નમાઝ જોઈ લો એને બરાબર જોયું કે હસીમભાઈ ચાલ્યા है। हाँ अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उलमा ने कुछ गुंजाइश दी है, लेकिन वो भी सुन्नत तो नहीं है, वो भी सुन्नत तो नहीं है। इसलिए उलमा ने लिखा जहां हुजूर ने जो अमल किया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फिर क्यों हम अपनी तरफ से सब इजाद करते रहे? इसलिए बता दिया, खड़े हो तो कहां देखना है? सजदे की जगह पर देखना है। सजदे की जगह पर देखेंगे तो जो जा रहा है उसको नहीं देख सकेंगे,
اور اگر نہیں تو پھر وہ جو ہے وہ دیکھیں گے. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ حضور کے سامنے معراج میں سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہو گیا تھا. یہ صاحب کو بھی سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہے. مسجد کے اندر کا جو آتا ہے جاتا ہے سب معلوم اس کو. بہرحال تو یہ چھوٹا نصاب ہے. تو یہ بھی ہے کبھی جلدی ہو ایمرجنسی ہو 30 مرتبہ پڑھ لو. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. استخارہ بھی ایسا ہے. استخارہ آدمی اگر عادی ہو جائے گا اس کا تو شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ علیہ الرحمہ وہ فرشتہ صفت ہو جائے گا کہ اپنا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا ہے. صاحب معارف القرآن سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اور معمول ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معارف مفتی اعظم، کتاب کا نام. اس میں لکھا ہے حضرت نے فرمایا مفہوم ہے کوئی کام مجھے ایمرجنسی میں کرنا ہوتا ہے اور بڑا استخارہ اس کا وقت نہیں ہوتا کہ بڑا استخارہ کرو. بعض مرتبہ آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ فوراً ڈیسیزن لینا پڑتا ہے نا، فوراً کچھ دیر کے اندر. تو وہ بڑا استخارہ کرنا جائے گا تو ٹائم نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا میں دل ہی دل میں چھوٹا استخارہ کر لیتا ہوں. چھوٹا استخارہ ہے، یہ دعا ہے اللہم الہمنی رشدی، بس یہ پڑھ لو. یہ چھوٹا استخارہ، اس میں بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، سجدے میں جانا بھی ضروری نہیں ہے. آپ اور میں جس کسی حال میں ہو پڑھ لو اللہم الہمنی رشدی. اچھا بعض مرتبہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یا آمنے سامنے یہ جیسے سلیمان بھائی ہے میرے سامنے، تو اس طریقے سے اب بعض لوگوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے. کوئی معاملہ کرنا ہے نا آپ نے کہا ہم بولا کہ ہوں کہیں میں ہیں تو ہوں بولا ارے اس میں بھی لڑتے ہیں، اس میں بھی جھگڑتے ہیں. تو وہ بھی دیکھنے کا آپ تو استخارہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ بولا ہے. تو پھر دل ہی دل میں کر لو کہ اس کو یہ نہ ہو کہ وہ تصور لاؤ اللہم الہمنی رشدی. دوسری دعا ہے اللہم خیر لی واختر لی. اللہم خیر لی واختر لی. تیسری دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تینوں بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایک پڑھ لو اور 2 پڑھو 3 پڑھو تو بھی کوئی بات نہیں. یہ استخارہ ہو گیا. حضرت نے پھر فرمایا دوسری بات کہ ایک اور دعا میں پڑھتا ہوں صبح ہوتی ہے تو وہ دعا میں بھول رہا ہوں، انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا. اصل بات آگے بتانا ہے اگر یاد آئی، چونکہ وہ یاد ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ وقت پہ یاد نہیں آتی، بول رہے ہوتے. وہ اس میں آتا ہے اصلح لی شانی کلی. کسی کو یاد آ رہا ہے اوپر کا جملہ؟ وہ دعا ہے لا الہ الا اصلح لی شانی کو. خیر بہرحال وہ سنو. اب اس کا فائدہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استخارہ کا فائدہ، اور صبح میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں جو ابھی میں بھول رہا ہوں. فرمایا دن بھر میں الٹے سلٹے جو بھی کام کرتا ہوں سب درست ہو جاتا ہے. سب کام کیا ہو جاتے ہیں؟ درست ہو جاتے ہیں اس کی برکت سے. تو یہ شریعت نے ہمیں متبادل دیا کس کا؟ فعل نکالنے کا. کہ فعل نکالنا تو صحیح نہیں ہے. اچھا اب بعض لوگ استخارہ میں بھی فعل نکالتے ہیں، جیسے ابھی بتایا نا وہ پرندے کو اڑاتے ہیں، جمنی طرف اڑا تو اچھا کام اور ڈابی طرف اڑا تو منحوس اور نحوس. بعض لوگ استخارہ میں بھی عجیب عجیب چیزیں لائے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مول صاحب یہ عمل صحیح ہے. میں نے کہا کیا تھے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ استخارہ کی دعا پڑھنے کی اور آنکھیں بند کر لینے کی، جیسے وہ مراقبہ کرتے ہیں نا ویسے. تو کہا کہ گردن اگر یوں خود بخود رائٹ طرف مڑ گئی تو وہ کام کرنے کا، اور لیفٹ طرف مڑ گئی تو نہیں کرنے کا. ٹھیک ہے وہ خود بخود. تو میں کیا آپ کو گاڑی سے آٹومیٹک نے مینیول تو پھر میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے وہ مراقبے میں بیٹھا ہے تو گردن تو تھکے گی، تو وہ تھک کے یا تو سیدھی طرف کرے گا یا الٹی طرف کرے گا. تو میں نے کہا یار یہ شریعت میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں، پتہ نہیں ہم کہاں سے یہ سب چیزیں لے کر آتے. استخارہ میں بھی جیسے وہ وہاں کرتے تھے نا
پرندہ ادھر اڑا تو کرو اور ادھر اڑا تو نہیں، تو ادھر بھی سیدھی طرف جو ہے گردن گئی تو کرو اور الٹی طرف ہے تو نہیں کرو. یہ سب چیزیں بھی ہمارے اندر آ گئی. اور سنو، خواب آنا بھی استخارہ میں ضروری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب آئے گا تبھی. میں آپ کو وقت نہیں ہے، وہ پوری روایت میں آپ کو حضور کے الفاظ کے ساتھ سنانے والا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، اور آئندہ بھی شاید ابھی آپ کو 8-10 دن انتظار کرنا پڑے گا. اب میں نے بھی 1 ہفتہ بیان کی چھٹی لینے کا ارادہ کیا ہے. جمعرات حافظ صاحب آپ نے پڑھتا ہوگا جمعرات بری مراد ہیں ہماری چھٹی. تو کل سے اب بیان کی چھٹی یہاں ہوں گا نماز میں انشاءاللہ 25 تاریخ سے شروع کریں گے. کل بھی نہیں اور نیکسٹ پورا ویک بھی نہیں. اس کے بعد جو منڈے آئے گا تو اس وقت سے انشاءاللہ جو ہے شروع کریں گے. کچھ آپ کو بھی چھٹی مل جائے، کچھ ہمیں بھی چھٹی مل جائے. میں نے بھی دیکھا کہ آپ سب چھٹی لیتے ماشاءاللہ. میں کیوں پابندی کروں بھائی؟ ہاں، جس کو جی میں آتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، تو پھر میں کیوں؟ ہاں تو آپ بیٹھے تو پھر میں کروں. پھر میں نے سوچا ہے کہ یار مرے نہیں تو مکھی مارا کرنے بھی ویسے ہوتی نہیں ہے، لیکن کہنے کی بات ہے. آپ بیٹھو تو ہم بیٹھے. پھر میں یار سوچتا ہوں کہ اتنی ہم محنت کر کے آپ کے لیے، تو پھر کوئی کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا ہے. اب مریں گے بہنے جو ہے کرو ہم اللہ بھائی کوئی ہے گی نہیں. تو چلو کریں گے انشاءاللہ. آپ سب بیٹھیں گے، آپ ساتھی تو وہ کریں گے، کیونکہ ہمارے کچھ احباب انڈیا کا رخ کیا ہے، کچھ نے دعوت و تبلیغ کا رخ کیا ہے، تو اس طرف جو ہے گئے ہیں. تو وہ پابندی سے بیٹھے تو مجھے بھی ذرا لطف آتا ہے. تو چلو ہاشم بھائی کہہ رہے عشاء بعد، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک چھٹی نہیں رکھیں گے، لیکن آپ کا ذوق دیکھیں گے. اگر نیکسٹ منڈے کو اشفاق بھائی ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہم بھی دوا خانے میں چلے جائیں گے. اور حافظ امتیاز حکمت اللہ نہیں ہوں گے تو ہم بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے حکمت کی باتیں تلاش کریں گے پھر. اور نورانی بھائی نہیں ہوں گے تو ہم بھی تاریخی پھیلائیں گے. اور اسماعیل بھائی نہیں ہوں گے تو ہم بھی اپنے منہ کو چڑھائیں گے. اور عرش نہیں ہوگا تو ہم بھی جا کے فرش پہ بیٹھ جائیں گے. تو خیر بہرحال تو آپ بھی کچھ جو ہیں وہ بیٹھا کرو پابندی سے. تو پھر چلو مغرب تو بہت جلدی ابھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ منڈے سے عشاء کے بعد 8:45 کو ہے نا. نہیں مجھے آرام نہیں، وہ تو میں بہانہ کر رہا تھا. مجھے کچھ آرام نہیں، بلکہ میں تو یہاں کچھ بولتا ہوں کچھ کرتا ہوں تو دل کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو دینی فائدہ پہلے تو مجھے ہوتا ہے پھر لوگوں کو ہوتا ہے. اور عورتیں ماشاءاللہ گھروں پہ فون بڑی شوق سے سنتی ہے. اور وہاں اگر غیر حاضری ہم یہاں کریں نا ان کو وہاں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مول صاحب چھٹیوں کا کہہ رہی ہے. مارا پر میسج آیا میں نے کہ مول صاحب تمہیں جائے تو کھیزن روڈ پہ એવું લાગે کہ قبرستان થઈ ગઈ مسجد تو کہ بولو ہنو ہنو થઈ જાય એમ کہ کہیں چھت نہیں جانا. تو میں میری تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن کہہ رہا ہوں. تو مجھے تو سبھی چاہے چھٹی نہیں چاہیے، لیکن میں نے سوچا کہ بھائی یہ 2-4 اب ایک کر کے બધા પાત્રા ખડી રહેલા છે વિન્ટર આવ્યો એટલે ઝરણા. તો પછી હવે મારે બી તો પછી જોવું પડે. તો મેં તો પછી હવે બીજું શું કહીએ. چلے انشاءاللہ عشاء بعد جو ہے، اور عشاء بعد ہے تو کچھ مختصر کر لیں گے. اور آپ بھی مغرب بعد کھا لیا ہوگا سب کچھ، میرا بھی مدرسہ ختم ہو گیا ہوگا. خیر کیا کہہ رہا تھا میں، دیکھیے خواب میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. جو کسی روایت میں ذکر نہیں ہے خواب کا، کوئی کمزور سے کمزور روایت میں بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ استخارہ کرے وہاں سے خواب ڈھونڈتے رہتے ہیں، خواب آنا چاہیے خواب آنا چاہیے خواب آنا چاہیے، سپنا نہیں. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ خواب آتا ہی نہیں ہے. بعض مرتبہ خواب آ بھی جاتا ہے، خواب آتا بھی ہے بعض مرتبہ، لیکن اس کو استخارہ کا جز سمجھنا یہ غلط ہے. اچھا اب خواب آیا تو پھر پوچھو جاننے والے سے تعبیر. مثال دے دوں میں، خواب میں کسی نے کوئی گرین چیز دیکھی تو اب یہ بالکل ٹریفک لائٹ والا معاملہ ہے. یہ بالکل بھائی مظہر ٹریفک والا لائن والا معاملہ کہ گرین ہے اس کا مطلب جاؤ بھگاؤ گاڑی، لیکن 20 کی سپیڈ ہے تو 20 پہ ہی. تو بہرحال وہ ہے. اگر کسی نے خواب میں ریڈ چیزیں دیکھی تو آدمی کیا ہو جاتا ہے، چلتا ہو تو بھی
رک جاتا ہے نا. ہاں ورنہ کیا لگتے ہیں پوائنٹ. تو آپ نے بھی خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے ریڈ کہ اللہ نے کیا دے دیا, انڈیکیٹر دے دیا کہ نہیں کرنا ہے, پھر بھی کیا تو پوائنٹ لگے گا. سمجھ آیا؟ اسی طرح لکھا ہے علماء نے کہ خواب میں استخارہ کے بعد پانی دیکھتا ہے, اس کا مطلب کرو کام. اور اگر خواب میں آگ دیکھتا ہے تو مطلب ہے کہ نہیں کرنا ہے. اور اگر خواب میں سانپ دیکھتا ہے تو معبر سے پوچھو. پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ اس کا مطلب کہ نہیں کرنے کا, نہیں, اس میں بھی تفصیل ہے. یہ حضرت شیخ الحدیث جن کی ہم کتاب پڑھتے ہیں نا, حضرت شیخ نے اس کی بڑی اچھی تعبیر دی ہے, قرآن کریم سے ثابت کیا ہے کہ بعض مرتبہ خواب میں سانپ کا دیکھنا اچھی علامت ہوتی ہے. بعض مرتبہ کہہ رہا ہوں, ہر مرتبہ نہیں. تو اس لیے پوچھنے کا کہ کیا ہے. اور حضور نے فرما دیا, دیکھیے اللہ کے نبی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا کہ خواب کی تعبیر اسی سے پوچھو, یا تو حبیب ہو یا لبیب ہو. حبیب یعنی سلیمان بھائی تلاڑیانہ پوئرا مول صاحب نہیں ہیں, مولوی حبیب, بلکہ جو آپ کا جگری دوست ہو. اور اس دور میں اشفاق بھائی مشکل ہے ملنا ہے کہ جگری دوست ہو, اس سے پوچھو. کیوں؟ وہ آپ کو دوستی کی وجہ سے اچھی تعبیر دے گا. اور دوسرا لبیب, لبیب یعنی جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو. حضرت تھانوی نے ایک مثال دی ہے کہ لوگ کیسی بھونڈی تعبیر دیتے ہیں. ایک آدمی نے دیکھا خواب میں نورانی بھائی کہ اس کا ایک پیر مشرق میں ہے اور دوسرا پیر مغرب میں ہے. یہ خواب میں دیکھا اور چلا گیا تعبیر لینے ایسے آدمی کے پاس کہ جو تعبیر جانتا نہیں تھا, اور ڈر گیا کہ ایک اس میں. پوچھا کیا تعبیر؟ کہ تنے کھینچی کھینچی نے مار ہے کے ترو ایک ٹانٹیوں کھینچی تنے مار ہے نا مال لاکھے تو مشرق میں لاگے نے بیچو ٹانٹیوں کھینچے رہیں گے مغرب میں لاکھے ان کے. بہت ڈر گیا کہ ایسی خطرناک موت آئے گی. پھر کسی کو بتایا, اس نے کہا یار تو نے کس سے پوچھا ہے؟ کہ کسی جاننے والے سے پوچھ. دیکھیے تعبیر کتنی بھونڈی تھی, الگ کسی جاننے والے سے پوچھا ہے تو تعبیر دی, اللہ تعالی عالم میں تیرا نام روشن کریں گے, مشرق میں بھی تیرا نام ہوگا, مغرب میں بھی جو ہے وہ تیرا نام ہوگا. تو ایک تو خواب آنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. آخری بات سن لو, وقت ہو گیا ہے اور ہم بھی مسلح نور میں جا کے حافظ امتیاز کو بھی ساتھ لے جا کے پڑھتے ہیں نماز انشاءاللہ ہیں. تو کیا ہے, آخری بات سن لو کہ یہ جو خواب کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں سونے سے استخارہ میں سونے سے پہلے ہی استخارہ کرنے کا, یہ بھی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے رات کا وقت ذرا فراغت تنہائی کا ہو وہ ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ رات کو استخارہ کرنے کا. یہ بھی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ پچھی کوئی حد بات نہیں کروانا ان کی, کہتے ہیں نا اسماعیل بھائی کہ کوئی حد بات نہیں کروانا. میں کہ کوئی ہاتھ ہی نہیں, بیدی پوچھے تو کروں پڑے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے سونے کا, یہ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ رخ کے نیچے, ہاں پتہ نہیں کیا کیا رخ بتاتے ہیں وہ. تو یہ سب ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سب کیا کریں. اسلام الحمدللہ ہے سمپل اور سویٹ ہے. اسلام کی تعلیم ویری سمپل اینڈ ٹو سویٹ ہے. تو ماشاءاللہ وہ ہے, لیکن ہم اجمی لوگوں نے اس کے اندر پتہ نہیں کیا 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 جو ہے وہ گھسیڑ دیا اس کے اندر, اور ہم نے سب مشکل کر دیا ہے. ورنہ بہت آسان ہے. اور کہاں اب آپ دعا پڑھو, دعا بھی یاد رکھو. بعض لوگ استخارہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ انہیں موڑے دعا نہیں آوڑے, کئی بات کوئی وہاں تو نہیں, اندر જોઈને પઢ લ્યો. મોબાઈલમાં છે દુઆ, استخارانی دعا જોઈને પઢો. કિતાબ છે કિતાબમાં જોઈને પઢો. તમને અરબી નહીં આવડતું, ઉર્દુમાં છે ઉર્દુમાં એનો મીનિંગ, ગુજરાતીમાં છે ઇંગ્લિશમાં છે તે પढ़ो, कोई વાંધો नहीं. सिर्फ उसमें एक लफ्ज आएगा दो जगह, अन्न हाज़ल अम्र, अन्न हाज़ल अम्र. खैरुन में भी आएगा, शरुन में भी आएगा. यहां आकर स्टॉप करना है. और मुझे पता है मेरा वक्त हो गया, मुझे भी स्टॉप करना है. पहले अम्र पे सोचने का कि ये काम मेरे लिए अच्छा है तो अल्लाह मुकद्दर करे. दूसरा अम्र है यहां स्टॉप करो और उसी काम को दिमाग में लाओ कि मेरे लिए बुरा है तो
ہٹا دو، یا تو اس کا نام لو اس کام کا۔ عربی اگر آپ کو آتی ہے تو عربی کے اندر جو ہے وہ کہہ لو، گجراتی، اردو جو بھی ہے، یا کم از کم اس کا کیا کر لو، تصور کر لو۔ اور استخارہ میں اصل ہے دل کا رجحان کسی ایک جانب ہو جانا، تو استخارہ کا مطلب حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے 1 دن میں ہو سکتا ہے 2 دن میں ہو، فقہا نے لکھا عام طور پہ 7 دنوں میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔